السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا بیٹے؟ گجرانوالہ پاکستان. وہ کون ابو کہاں ہیں؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, نہیں کرانے آیا. آپ بات اوکے شروع کریں. اوکے اوکے آپ شروع کریں. سائڈ پہ بیٹھو طبیعت نا کا سنائیں. تھوڑا سا. طبیعت صحیح ہے اس طرح پرلی سائڈ پہ. ہاں اوکے جناب. اب ٹھیک ہے. آپ صحیح ہے. کیا نام ہے؟ داؤد. داؤد صاحب کیا حکم ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں ایک چیلنج کیا تھا کہ میں اہل سنت کی کتب سے ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کروں گا. تو اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے, اور اگر میں کوئی اس کے متعلق ریفرنس بھی دوں گا تو اہل سنت کی کتب سے ہی دوں گا, کیونکہ آپ کے چیلنج کے مطابق ہی چلنا ہے پھر ہمیں. تو بھائی صاحب اس کے متعلق میرے وہ مطالب ہے نا, کلپس دیکھ لیتے آپ, فل دیکھ لیتے. میں نے صرف اتنا تو نہیں کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں فلانے کا کفر ثابت کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے دلائل بھی دیا آپ کہ قرآن پڑھی ہے, سنت پڑھی ہے, بہت ساری احادیث پڑھی ہیں. وہ پورا دیکھ لیتے نا بھائی. اس کو اب میں دوبارہ تکرار کر لوں اس میں تو بہت ٹائم لگے گا. آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے علماء کے ساتھ مناظرے بھی ہوں اسی موضوع پر, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ دیکھ لیں. آپ نے ابھی میں ہاں آپ جی. کی حال ہی میں پچھلی دیکھ رہا تھا ویڈیو, آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو انہوں نے کافر کہا, تو پھر ان پہ خود کافر لوٹ گیا. تو حدیث یہی آپ ہے نے تو یہ میں کیا بات کروں. کی تھی, ہاں ٹھیک ہے. بالکل. تو ان پہ لوٹ گیا, آپ نے اس کو حدیث کی بنا پر کہا کہ جی ان پہ لوٹ گیا. ایسی بات ہے. میں نے یہ کہا چل آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو میں جواب دوں گا. جی ٹھیک ہے, 1 منٹ صرف رک جائیں. یہ آپ نے کون سی کتاب سے حدیث دی تھی؟ مستدرک صحیحین سے, بہت ساری کتب میں وہ. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. جی داؤد صاحب. 1 منٹ صرف 1 منٹ, جی سر. اجازت دیں. جی بسم اللہ. جی یہ کیمرہ ہو گیا. یہ اب میں آپ کو, بلکہ آپ ادھر سے ہی کھولیں, میرے پاس پڑھی ہے مگر وہ کیمرہ نہیں اس طرف پڑنا. صحیح اوکے. مسلم کی حدیث ہے 6401. 6401. مسلم کے جو احادیث ہے نا ہاں اس میں جی مسلم. نمبرنگ آگے پیچھے ہوتے ہیں مختلف چاپوں میں. 6401 میرے پاس جو 6401 ہے میں نکالوں گا, لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ جیسا نہ ہو, اس کی نمبرنگ مختلف ہو, کیونکہ مسلم کے مختلف چاپوں میں نمبرنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6401 یہ آ گیا بھائی جناب. 6401 وہ آپ کے کام کا حدیث نہیں ہے, میں دکھا دیتا ہوں. یہ مسلم ہے عزیزو, مسلم, یہ حدیث نمبر ہے 6401. 6401 یہی حدیث ہے بھائی, اس میں کوئی متن تو ہے نہیں. 6401 لیکن وہ آپ کا کام نہیں آیا. کیا متن کیا ہے رک جائیں عزیز, صرف 1 منٹ. اس میں کی لکھا ہے؟ 1 منٹ, ٹھیک ہے. جی جی اس میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں, تھوڑا سا نیچے آ جائیں. تھوڑا سا نیچے ادھر کیا لکھا ہوا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے, میں اس منافق کی گردن اتار دوں. اوکے. ایک صحابی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی, تو غداری آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس منافق کو مجھے اجازت دیں, میں اس کی گردن اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا, اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ جو تم اعمال چاہو کرو, میں نے تمہیں بخش دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو درست مت بناؤ. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے. تو آپ کا یہ فتویٰ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کسی پر بغیر علم کے جہالت میں فتویٰ لگا دو, لیکن اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ لگائے کسی مسلمان پر کفر کا, اور وہ کافر نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. تو حضرت عمر کی وہ علمی غلطی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ نے انہیں اس بنیاد پر کافر کہا, تو آپ کی بے بنیاد بات ہے. اور آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منافق نہیں ہے, اور حضرت عمر نے اسے منافق قرار دیا. اب آپ اس چیز کا جواب دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ میں ایسی بات تھی کہ وہ اس کی وجہ سے عمر نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ کافر. کون سی بات تھی بھائی؟ حضرت عمر سے غلطی ہوئی کافر ہونے پہ. نہیں آپ بات سے بھاگ رہے ہیں, میں نے آپ کو یہ بات کی ہے.
وہ کہاں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ان کی علمی غلطی؟ یہ کہاں سے نکالی آپ نے کہ ان کی علمی وجہ سے کوئی علمی کوئی ڈسکشن تھا وہی ان کو غلط وہ فہمی ہو کافر گئی نہیں تھی؟ نہ تھے. آپ ایک کو کہہ رہے تھے نا، ایک کو کافر کو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ کافر نہیں تھے. ابھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اور وہ نہ ہو تو اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. آپ کے سامنے واضح حدیث ہے، اب آپ رجوع کر لیں تو بہتر ہے. پہلی بات ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی نے غداری کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کرو تمہاری معافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، تو یہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کسی کو کافر بولا تھا. آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے غداری کی تھی. غداری کفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ غداری کفر نہیں ہوتی. ان دو کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو روایت ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، وہ واضح طور پر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں. لیکن یہ مسلم آپ نے مجھ سے کھلوا دیا تو مسلم میں سن لو. جی ٹھیک ہے، جو آپ مسلم سے سنائیں گے وہ میں مانوں گا، جو پھر میں سناؤں گا وہ آپ نے بھی ماننی ہے. نہیں، میں مسلم کے کیا مانوں؟ یہ تو نہیں نا، یہ یہ آپ تو پہ حجت دوگلی ہے، مجھ بات پہ ہو. حجت نہیں ہے نا. پھر آپ یہ اپنا بیانیہ لے لیں کہ میں آپ لوگ کی کتب سے ثابت کروں گا، کیونکہ آپ پہ تو حجت ہی نہیں ہے، نہ آپ ثابت کر رہے ہیں. پھر آپ بیانیہ اپنا واپس لے لیں برائے کرم. آپ پہ تو حجت ہے نا. ہمارے پاس تو حدیث بہت ہیں اس مسئلے پر. یہ دیکھیں، ہم مانتے ہیں ہم پہ حجت ہے، مگر چلیں آپ شروع. یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم میں بھلے ان اللعانین، جو لوگ گالی دیتے ہیں، لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، روز قیامت ان کی شہادت نہیں ہوتی اور ان کی وہ بھی نہیں ہوتی، اور ان کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوتی. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں روایت ہے. بخاری کی روایت میں آپ کو دیکھ، بخاری کہاں چلا گیا بھائی؟ بخاری ادھر نہیں، منٹ. بخاری کی روایت ہے، ملاحظہ فرماؤ جناب. یہ کتاب بخاری ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وہ عام جو گالی ہوتی ہے نا، وہ تکفیر تو اس سے سخت ہے تکفیر. اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اس کو گالی دی، آپ کہتے ہیں یہ کوئی علمی بات تھی. عجیب ڈرامہ. یہاں پہ آپ دکھائیں نا کہ اس میں دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دفعہ ریسرچ کرتا ہوں، میں نے کسی آیت کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا غلط نتیجہ نکلا. آپ بخاری کی حدیث کا نمبر بتا دیں. سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ مشہور ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 7076. دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب المصدق علی الصحیحین ہے. مصدق علی الصحیحین، چاپ دار الفکر، جلد نمبر 2 ہے. صفحہ نمبر ہے 458. یہ حدیث جو ہے اس نے کہہ دیا کہ صحیح علی شرط الشیخین، اور اس کے ذیل میں 3377 ذہبی نے بھی کہا کہ علی شرط البخاری و مسلم. ذہبی نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، دونوں نے کہا یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. مسلم اور اس نے حاکم نے اور ذہبی دونوں نے. تو یہاں پہ دیکھیں، قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال لی عمر نے مجھ سے کہا، یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنت مال اللہ، اے اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن، تم نے بیت المال میں خیانت کیا، غداری کیا. میں نے کہا لست عدو اللہ، میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں، ولا عدو الاسلام، میں اسلام کا بھی دشمن نہیں، ولکنی عدو من عاداہما، لیکن میں جو اسلام اور اللہ کا دشمن ہے میں ان کا دشمن ہوں. ولم اخن مال اللہ، میں نے غداری نہیں کیا. ولکن اثمان ابلی و سہام اجتمعت، یہ میرے اونٹوں کی قیمت ہے، میں نے اپنی اونٹ بیچ دیا، اور میرا بیت المال میں سے جو سہم آتا تھا میں نے اس کو جمع کیا، پیسہ زیادہ آ گیا. قال، عمر نے کہا، فعاد علیہ وعدت علیہ، عمر نے دوبارہ مجھے گالی دیا، کہا کہ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے چوری کیا بیت المال میں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے دوبارہ وہی جواب دیا. فغرمنی 12,000، تو اس کے بعد اس نے مجھے 12,000 درہم یا دینار، یہ بہت بڑا پیسہ ہے،
اس نے مجھ سے پیسے اٹھائے, مجھے جرمانہ کیا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر صاحب نے غلطی کیا, تو بھائی غلطی میں اگر آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں نا آپ خود کافر بن جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ. اچھا فقمت فی صلاۃ الغداۃ فقلت اللہم, پھر میں کل اگلے دن میں نماز فجر میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ارادنی علی العمل فابیت علیہ, اس نے کہا کہ پھر آ جاؤ میرا گورنر بنو, میں تمہیں پھر گورنر بناتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بننا گورنر. اس نے کہا کیوں؟ وقد سأل یوسف العمل وکان خیرا منک, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے, کہا کہ مجھے مصر کا گورنر بنا دو, یوسف تو تجھ سے بہتر ہے. تو اس نے کہا ان یوسف نبی اللہ نبی و ابن نبی وانا, ان یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن, یہ غلط ہے یہاں پہ, ہم جو ضمہ غلط ہے, یہ کسرہ ہونا چاہیے. ابن وانا ابن امیمہ وانا اخاف ثلاثا واثنتین, میں نے کہا کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے, میں تو, میری ماں کا نام امیمہ ہے, میں تو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں, اور مجھے 3 باتیں اور 2 باتوں کا ڈر ہے, 3 اور 2 کا ڈر ہے. تو اس نے کہا کہ تم 5 کیوں نہیں کہتا کہ 5 کا ڈر ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے 3 اور 2 کا ڈر ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ قلت اخاف ان اقول بغیر علم وان افتی بغیر علم, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں بغیر کسی علم کے جاہلانہ کوئی فتویٰ دے دوں, کوئی ایسا کوئی بات کر دوں. وان یضرب ظہری, پر تم آ کے مجھے مارو, ٹھیک ہے نا. تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کو مارا بھی ہے عمر نے, 12,000 لیے بھی ہیں, اور دوسرے روایت میں اس کو مارا بھی تھا, پیسے بھی لیے 12,000, اس کو تکفیر بھی کیا, اور اس سے پیسے بھی لیے اٹھائے. وَيُشْتَمَ عِرْضِي, اور مجھے گالی, آپ مجھے دوبارہ گالی دے دیں. وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي, اور پھر دوبارہ میرا مال لے لو, بالضرب, مار کے میرے پیسے لے لو دوبارہ. میں نہیں چاہتا آپ کا گورنر بنوں, کیونکہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ غلط فہمی نہیں ہوئی تھی بھائی, وہ آخر تک ڈٹا رہا, اس کو چور کے حیثیت سے اس کو پکڑا, اس سے پیسے بھی لیے اس نے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی تکفیر بھی کیا. اب آپ مجھے بتاؤ اس میں سے کافر کون ہیں دونوں میں سے؟ رک جائے میں بتاتا ہوں, آپ اب میری بات نہ بس ٹوکنا. جی آپ نے کہا ان سے, آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو حدیث ہے ان دونوں میں سے کافر بتاؤ. میں سیدھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی کافر ثابت نہیں ہوتا, میں آپ کو تعویل کر دیتا ہوں. آپ نے پوچھا جی کیا علمی غلطی ہوئی, اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے مال چوری کیا, اس بنا پر انہیں مارنا شروع کر دیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے مال چوری کیا, جیسے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے مال نہیں چوری کیا. اس بنا پر انہوں نے سارے انہیں القابات دیے جو دیے, اور میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی کہ جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی بات کافر بھی کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو اب آپ مانے نا کہ نہ حضرت عمر کافر ہے, نہ چوری بھی کرے نا, وہ ابو ہریرہ. ایک منٹ صرف, جی سر, بات سن لیں, میری بات مکمل ہونے. جی اس کے بعد آپ نے وہ جو اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کے لیے دعا کی, یعنی ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا, استغفار کی دعا بھی کر دی اور اختلاف بھی ختم ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو حدیث بھی دے دیا کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. اب برائے کرم آپ مان لیں, ایسے ہم دنمی کا کوئی فائدہ نہیں حسن بھائی. آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث نہیں لایا کہ اگر کوئی دلیل کے طور پر کسی کو تکفیر کر دے تو اس کی تکفیر نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اس میں علم کے بنا پر, آپ کہتے ہیں نا عمر کے نے اپنے علم کے بنا پر اس کی تکفیر کر دی ہے. اور اگر چور بھی ہوتا نا, چور کافر نہیں ہوتا بھائی. ابھی آپ چوری کریں نا کسی دکان کہیں سے, وہ آپ کافر نہیں بنتے, آپ چور بن گئے. چور اور کافر میں بڑا فرق ہے. ایک شخص اگر چوری کرتا ہے, چور کافر نہیں ہوتا, اس نے تکفیر کیا, اس کا آپ کے خلیفے کا یہی علم ہے بھائی, اس کو اتنا نہیں پتا. ابھی ایک شخص زنا کرتا ہے, وہ کافر بنتا ہے؟ کافر نہیں بنتا زنا کرنے سے. کوئی شخص مال اٹھاتا ہے دکان سے, ابھی آپ دکان میں گئے, آپ نے کوئی چیز اٹھا دی, اس سے آپ کافر تو کوئی نہیں بنتا بھائی, اس نے اس کی تکفیر کر دیا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بنا پر تکفیر کیا, وہ کوئی علم ہے نہیں اس میں, اس نے اس کے واقعی اس نے اس کو کافر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, دیکھیں, میں بخاری والی دکھا دوں تاکہ آپ کو وہ زیادہ سمجھ آ جائے. محترم ناظرین, یہ بخاری ہے, چاپ پاکستان, مولوی محمد عمر دراز, محمد داؤد راز,
انہوں نے ترجمہ کیا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے چھاپا اس کتاب کو۔ اچھا یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، چھپا نمبر 484 میں، 484 میں اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لو۔ اچھا حدیث یہ ہے میرے بھائی، اذا قال الرجل لاخیہ، جو شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر، فقد باء به احدهم، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ تو عمر صاحب نے اپنے بھائی کو بولا کہ کافر، اور شدید ترین تکفیر کیا، ٹھیک ہے نا، تکفیر کیا، تو ختم بات، دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ نہیں نہیں، بات ختم نہیں، بات سنیں۔ عربی میں بات ختم، کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھے نا، عربی میں کافر کا مطلب سمجھے، انکار کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے، جو تو بولا ہے عدو ایک منٹ بات الاسلام، سن لیں۔ عدو اللہ جو بولا ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنا اللہ کا دشمن، اس کا کیا مراد ہے؟ ایک منٹ بھائی بات تو سن لیں نا، ہاں جی بسم بات سن لیں، آپ بات سن اللہ، رہے نہیں۔ ہاں اچھا، آپ نے کہا عربی میں پہلا مطلب انکار کرنا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے چوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع فرمایا تو اس نے اس حکم کا انکار کر دیا۔ ادھر سے آپ جو تکفیر کہہ رہے ہیں وہ والی، اور جو حدیث میں آیا نا کسی نے کسی کی تکفیر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، مین قائد کو نہ ماننا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آپ نے کہا اللہ کا دشمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دشمن۔ تو ان کو یہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو دونوں سے ایک ہی حدیث کی تعویل نکلتی ہے سر۔ بھائی تب ابو ہریرہ چور تھا یا چور نہیں تھا بھائی؟ جی چور تھا ابو ہریرہ، چوری کی تھی یا اس نے چوری نہیں کی تھی؟ اس کا نہیں مجھے علم، لیکن بات یہ ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس بنا پر ایک کافر۔ اچھا دیکھ اچھا ابو آپ بتا ہریرہ، دیں، آپ بتا دیں۔ ابو ہریرہ اگر وہ چور نہیں ہے، اگر چور ہے بھائی، اگر چور، اگر پتہ نہیں کہ چور ہے یا نہیں، پھر وہ اس کی حدیث آپ تصدیق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، چور ہو، اتنا بے ایمان ہو کہ اس نے بیت المال سے چوری کیا ہے، تو پھر اس کے سارے احادیث بخاری مسلم سے نکال دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو اتہام لگایا تھا عمر صاحب نے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پہلی بات۔ اگر وہ چور نہیں ہے تو چور نہیں ہے، وہ سچا آدمی ہے، تو اس 12,000 جو درہم ابو عمر صاحب نے اس پہ تو ظلم کیا تھا نا، یہ ظلم تو ثابت ہے، 12,000 درہم اس کو ایسے ہی اٹھا دیا۔ ایک منٹ، اگر وہ ایک منٹ چور بات تھا، سن لیں، آپ بتائیں۔ بھائی چور اگر واقعا اس نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ یہ 12,000 کا پیسہ اٹھایا اس سے، یہ کہاں سے، یہ حکم کہاں سے ہے؟ اس کے پاس شاہد کہاں تھے کہ اس نے 12 چوری کیا؟ اچھا اگلی آتے ہیں اس آپ کی بات کی طرف۔ اگر کہتے ہیں وہ چور نہیں تھا، عمر صاحب نے، اگر تم کہتے ہیں کہ وہ چور تھا، عمر صاحب صحیح ہیں، اس سے پیسے اٹھائے، ٹھیک ہے بھائی، تو پھر اس پہ حد کیوں جاری نہیں کیا؟ ہاتھ کاٹ دیتے۔ اور پھر یہ کہ 12,000 کیوں لیے؟ سارے پیسے لے لیتے، کیونکہ اس کے سارے پیسے چوری کے تھے، سارے پیسے لے لیتے نا، 12,000 کیوں لے لیے؟ پھر اگلا بات میرے عزیز، اگر ایک شخص چور ہے، تو نے خود اس کو جرمانہ کیا، تو چور ہے، چوری کے بنا پر وہ گالی بھی دیا، سب کے سامنے مارا بھی ہے، پیسے بھی اس کو اٹھا، تو دوبارہ اس کو گورنر بننے کا کیوں؟ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ دوبارہ اس کو گورنر بنانے کے کیوں آفر کر رہے ہو؟ جب تیرے یا تو پہلے تم نے جھوٹ بولا، یہ پیسے بھی تم نے واپس کرنا، بھی پیسے بھی واپس نہیں کیا نا اس کے، ایک دفعہ چوری کے جرم میں اس سے پیسے تو نے بھی جرمانہ کیا، اب کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ گورنر بنانے کے چکر میں ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو آفر کر رہے ہو۔ پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو بولا عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، آپ کسی کو کافر کہہ دیں نا، کسی بھی وجہ سے آپ اس کو کافر کہہ دیں، یا آپ کافر ہیں یا وہ یہ قیود جو آپ لگا رہے ہیں نا، وہ حدیث میں یہ قیود نہیں ہے، حدیث مطلق ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلمان کو، وہ یا واقعاً کافر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو کافر کہہ دیں، آپ دونوں میں سے ایک کافر ہے، یا آپ خود کافر ہیں یا وہ کافر ہے، چاہے آپ علم سے کہہ دیں، چاہے جہل سے کہہ دیں، چاہے جان کے کہہ دیں، نہ جان کے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، یہ شروط قیود آپ لگا رہے ہیں وہ کیونکہ ہم پھنس گئے، وہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث سب ایک مطلق منٹ، ہے، آپ کارنر میں پھنس گئے عمر کی جان بچانے کے لیے اور ابو ہریرہ کی جان بچانے کے لیے۔ اب یہ جو تعویلات لے کے آ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس طرح ہے کہ اگر علم کی وجہ سے، وہ کس حدیث میں لکھا ہے بھائی کہ اگر علم کی وجہ سے تکفیر کر دے تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے؟
बोल सकता हूँ मैं? हाँ, बोल सकते हैं, पहले क्यों तो नहीं? आप मुझे बता दें, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, आप तो आलिम है ना, कि वो चोर आप उस हदीसों पर वो उनकी चोरी साबित है या नहीं? कि मुझे इल्म नहीं है, आप बता दें, फिर उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो उमर साहब ने जब उसको उस पे चोरी के जुर्म में उससे पैसे उठाया ना, वो गाली भी दिया, गाली तो साबित है। सिबाउल मुस्लिम फुसूक, मैंने वो तो दिखा दिया, वो ज़ालिम होना, फासिक होना, ये तो साबित हो गया ना, उसको गाली दिया। अच्छा, वो छोड़ अबू दें, हुरैरा मैं कह रहा हूँ कि वो चोर है या नहीं? आप मुझे बताना चोर है या नहीं अबू हुरैरा? मैं कह जो रहा हूँ मुझे नहीं इल्म, आप बता दें, आपको भी नहीं है? अच्छा, देखो भाई, या अगर चोर है अबू हुरैरा, ठीक है ना, उमर सच्चा है, इसने चोरी किया, यानी जो पैसे उठाए उमर सच पे था, उमर जालिम नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक चोर से आप अहादीस ले, सब साहबी, आपको पता है कि बुखारी मुस्लिम में सबसे ज्यादा अहादीस किसकी? अबू हुरैरा की, सबसे ज्यादा। यानी आपका मजहब का दार मदार एक ऐसे शख्स पर है जो चोर था, बैतुल माल में खाइन था, तो वो उसकी बहुत बड़ी जरा है, उसको उसके कोई हदीस नहीं ले सकते, आपके सब अहादीस बातिल है, आपका इल्म हदीस ही बातिल। एक पहली बात, अगर वो चोर नहीं है तो उससे जो पैसे उठाए ये भी बातिल है ना, आप उसके अगर लगे हैं, मेरा मजलूम ख्याल है आदमी। आपको खुद भी नहीं पता कि वो चोर थे या नहीं थे। देखें, आपको खुद भी नहीं ना पता इस बात का। या चोर था या नहीं था ना, अगर आपको भी नहीं मालूम कि चोर था ना, फिर भी आपको नहीं पता, ये तो बताएं ना, फिर मैं अपनी बात शुरू करूँ। यार बात कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ जवाब दे रहे हैं, मुझे देखें, बताएं, जो अगर उमर आपको ने नहीं पता फिर मैं अपनी शुरू कर अहले लेता बैत हूँ। अलैहिस्सलाम के अहादीस में इस मसले के मुतल्लिक ये था ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उमर ने जो तरीका शुरू किया कि उसके जितने गवर्नर थे उसके साथ उसने यही किया कि अपने गवर्नरों के आधा माल वो उठा लेता था। गवर्नर उसके आते थे ना, कहते थे तुमने पैसे चोरी किए, उसको पकड़ के उसका आधा माल उठा ले। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस ये है कि ये इसका तरीका बड़ा अजीब है, या ये वाकई चोर हैं या चोर नहीं है। अगर चोर हैं तो इसके लिए शहूद की जरूरत है, ऐसे ही नहीं होता कि आप किसी को चोर कह दें, उसके लिए शाहिद की जरूरत है, शाहिद लेके आओ कि भाई चोर है। अगर चोर है तो फिर पूरा माल वापस लेना है, आधा चलें माल ठीक है। लेना, ये आप सुन लें, फिर हसन हाथ भी भाई अब काटना होगा। सुन ले मेरे भाई, सुन ले भाई, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूं आपके सवाल का जवाब, फिर हाथ भी आप काटना तकरार होगा। कर रहे हैं, अपनी बातें कर ली हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा ना कि वो चोर था या नहीं था, उसका जवाब दे रहा हूं ना, मुझे बात आपको करने दो। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस में ये है कि अगर वो वाकई चोर है तो उसका हाथ भी काटना होगा और पूरा माल लेना होगा। अगर चोर नहीं है तो आधा माल लेना भी जुल्म है उन पर, और फिर दोबारा उनको गवर्नर बनने का ऑफर देना ये भी जुल्म है। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में नहीं है कि ये वाकई चोर था या नहीं था, मुझे उसका इल्म नहीं है कि वाकई चोर था या नहीं था। बहरहाल चोर था या नहीं था, हर हालत में अबू बकर उमर पे मुतअद्दिद तून, यहाँ पे मुतअद्दिद उयूब यहाँ पे लागू है। सही है, अब मैं कर लूँ बात? बिस्मिल्लाह। जी, आपने कहा अगर चोर था तो हाथ काटने चाहिए थे, उन्होंने नहीं काटे। जी, शाहिद, इसका पहले शाहिद जवाब ये लाना है, चाहिए, उन्होंने शाहिद लाना चाहिए था उसको, बगैर चोरी बगैर वो छोड़ शहूद के दें, साबित मेरी नहीं बात होता। होने देना, अगर चोर भी है ना, मैं अगर बात कर चोर भी है, चोर से बिला शाहिद के बगैर आप नहीं ऐसे ही नहीं कह सकते चोर है मैं इसका माल उठा रहा हूं, उसके लिए शाहिद की जरूरत है। शाहिद होगा तो चोरी साबित होगी, वही लवाकन वो भी चोर भी हो ना, तो इस तरह ऐसे ही कह देने से वो चोर नहीं बनता, आप माल नहीं उठा सकते, उसका हाथ भी नहीं काट सकते बगैर शाहिद के। इसने उसको तकफीर भी किया, चोर भी बोला, पैसे भी उठाए उसके, बोले। सुनेंगे अब आप? हाँ, बिस्मिल्लाह। जी, आपने पहली बात तो कही कि अगर वो चोर नहीं था तो उन पे ज़ुल्म हुआ, ठीक है? ऐसे भी हत्या लिए, यानी ये जो ज़ुल्म था, इसकी इनकी जो थी, एक हिसाब से दिल से बुग़्ज़ वो निकल गया, ये उससे साबित होता है जो हज़रत अबू हुरैरा ने दुआ कर दी। उन्होंने एक बंदे के लिए मग़फ़िरत उससे की क्या दुआ जो फर्क पड़ता कर है? दी, तो आपका आगे उससे क्या फर्क पड़ता है? ओ मेरे भाई बात सुन लें सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपनी बारी में बोल लें। मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा, आपने पहली बात तो की कि जी वो तो उस तरह से उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ कर ली, यानी वो उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं जिसे उन्होंने माफ़ नहीं किया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जब उनसे लड़ाई थी ना बनु उमय्या से, तो उन्होंने तो कुनूत नाज़िला पढ़ी थी, और ये भी कुनूत नाज़िला पढ़ सकते थे, ये तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। ये सबूत है इस चीज़ का कि उनको कोई उनसे एतराज़ नहीं था। पॉइंट नंबर 1। और भाई उसका रसूल आगे से सल्लल्लाहु आपका अलैहि वसल्लम, एतराज़ ही नहीं खत्म हो नहीं, जाता है। जो सब्र आपने करो, सब्र करें, पैगंबर का कौल मुकद्दम है या अबू हुरैरा का फ़ैल मुकद्दम है?
پیغمبر کا قول ہی بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ نبی بدری صلی صحابی ہے. اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دے کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہتا ہے کہ کافر، وہ خود کافر، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے میں کوئی نے صحیح کافر نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کی تو میں وجہ کیا؟ ان کی علم کی بنیاد ابو ہریرہ کا فعل. اور بھائی پیغمبر اولا ہے، ابو ہریرہ اولا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ پیغمبر کی حدیث لا رہا ہوں سر، پیغمبر کی اور حدیث لا رہا جب ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک شخص جب دوسرے کو کہہ دے کافر، ان دونوں میں سے ایک کافر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کافر نہیں ہے. دلیل کیا؟ ابو ہریرہ. غصہ نہیں کرنا سر، ہاں بات بھائی سنیں، امتی کے ٹھنڈے نہیں، رہیں. غصہ نہیں. حسن بھائی، حسن بھائی غصہ نہیں نہیں کرنا. بھائی، نہیں یہ بدتمیزی نہ کریں. دیکھیں یہ غلط بات ہے، اس طرح کی چالاکی. ابھی یہ میں آپ عمر کو کم حسن ہے. بھائی کہہ رہے ہیں، ابھی بدتمیزی تو ابھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نہ میں غصہ ہی نہیں کر رہا. جب اس طرح کی چالاکیاں کہ میں غصہ کر رہا ہوں، یہ ابھی آپ کو نہیں سجتا اس طرح کی باتیں. ابھی سن لیں. ابھی ابو ہریرہ آپ کا نبی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی ہے؟ میں ابو ہریرہ کی حدیث نہیں پیش کر رہا، نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. نہیں کر رہے آپ ابو ہریرہ کے قول کیوں کو نہیں نبی کر صلی رہے؟ اللہ علیہ وسلم کے قول پہ حجت لا رہے ہیں. آپ ایسے تکفیری آپ کر رہے ہیں سیدھی سیدھی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغمبر نے عمر اور تکفیر کر دیا. ابو ہریرہ کے آپ تکفیر کر رہے ہیں. حدیث نکل جو رہی ہے، آپ بیچ کی راہ نکال لیں کہ جب آگے آ کے کوئی اپنی علم کی بنیاد پہ کسی کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس نے فرمایا؟ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری دکھاؤ وہ حدیث دوبارہ پڑھو. بالمفہوم اور سر بالمفہوم پڑھو بات کو وہ سمجھیں. دوبارہ پڑھو اس آپ کا نے کہاں پہلے لکھا تو ماننا نہیں، آپ نے پہلے تو ماننا نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں حدیث دکھاؤ. اب مان جائیں گے تو میں دکھا دیتا ہوں. وہ کوئی حدیث نہیں بھائی. یہ دیکھیں ان کا یہ ابھی پھنس گئے ہیں، تو ابھی مجبوری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید بہتان ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر بہتان نہیں کوئی میں لگا رہا. اپنی علم کے بنا پر کسی کی تکفیر کرے. بھائی چوری کو اس میں علم کی بات ہی نہیں ہے. چوری کفر نہیں ہے بھائی. کوئی چوری کرے تو اس سے کافر نہیں بنتا وہ. اور بھائی وہ حدیث دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر علم کے بنا پر تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. وہ یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو اس بنا پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ کس حدیث طرح دکھاؤ. کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافر کا مطلب یہی نکالا کہ اللہ اور اس کا رسول اب کا پنس گئے نا. انکار کرنا. اب جب پنس گئے پنس نا. نہیں گئے، آپ حدیث ہی نہیں مان رہے، ہاں اب آپ رجوع نہیں کر رہے. ناول لکھنا شروع کر دو بھائی. ناول میں لکھتے ہیں نا، نے مسلم سے دونوں کو. ناول اس طرح ہوگا. وہ حدیث دکھاؤ، نس دکھاؤ کہ اس میں کہاں سر لکھا میں نے مسلم 6401 دوبارہ کھول لیں، آپ کے پاس ہی پڑی ہے، دوبارہ کھول لیں. آپ پڑھو لو. میں نے تو کھول لیا، اس میں کوئی نہیں ایسی اپنی بات آپ تھی نہیں. کھولیں گے، اپنی آپ کھولیں گے سر، مجھے پتا ہے. نہیں یہ لیں ماشاء اللہ. 6401 میں نے کھول دیا تھا، آپ نے دیکھا ہے. ہاں اس جی میں وہ آپ کی حدیث 6401 نہیں ہے. اب پڑھو اس کا متن تو پڑھو نا، کھول اس میں لینا، کیا لوگوں لکھا کو ہے. پتا لگ جائے گا ہے کہ نہیں. ایک آپ دفعہ کھولیں میں نے حسن کھول بھائی. دیا بھائی، ایک دفعہ کھول دیا تھا نا بھائی. ارے اس میں کیا لکھا؟ آپ پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو اس اس میں میں کیا لکھا نکل ہے. آیا نا کہ انہوں نے حضرت عمر نے ایک صحابی کو کہہ دیا منافق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے. یعنی انہوں نے حضرت عمر پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا کہ تو کافر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، انہوں نے نہیں تو فتویٰ اس کو لگایا کافر منافق ہو گیا. بولا آپ ہے، فتویٰ لگا رہے ہیں کہ عمر کافر ہو گیا. تو اس کو منافق نبی بولا علیہ ہے. السلام نے فتویٰ نہیں لگایا. متن پڑھو نا حدیث کی متن پڑھو تاکہ ہم سمجھیں کس حدیث کی بات کریں. متن دوبارہ پڑھو آرام سے، ایگزیکٹ الفاظ پڑھو. شروع سے پڑھوں؟ پڑھو. جی. ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرنا قدر، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم اور ابن عمر نے حدیث بیان کی. الفاظ عمر کے ہیں. اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی، دوسروں نے کہا ہمیں سفیان بن عینیہ نے عمر وہی آئی سے نا. حدیث بیان کی. انہوں نے حسن بن محمد سے حدیث کی. انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے، جو علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے. لیں جی، آپ کا بھی حل ہو گیا تھوڑا سا مسئلہ، اب ہمارا بھی. خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقدار رضی اللہ عنہ کو روضہ خاک مقام پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے یہاں سے خط ہے، وہ اس سے لے آؤ. ہم گھوڑے دراتے ہوئے چلے، یعنی حضرت علی. اچانک وہ عورت ہمیں ملی تو ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو. جی ایک منٹ.
وہ بولی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ خط نکالیے، ہم تجھ سے نکلوائیں۔ بس اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا۔ ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس میں لکھا تھا حاتم بن ابی بلتع، یہ صحابی کا نام ہے، کی طرف سے مکہ کے بعض مشرکین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کا ذکر تھا۔ یعنی اس نے کیا کر دی؟ جاسوسی کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاتم تو نے یہ کیا کیا؟ وہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ فرمائیے، میں قریش سے ملا ہوا ایک شخص تھا، یعنی ان کا حلیف تھا، اور قریش میں سے نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین جو ہیں ان کے رشتہ دار قریش میں بہت ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار کا بچاؤ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ناتا تو قریش سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی ان کا کوئی کام ایسا کر دوں جس سے میرے اہل و عیال والوں کا بچاؤ کریں گے، اور میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات خود کر دیا ادھر، یا میں مرتد ہو گیا، اور نامسلمان ہونے کے بعد کفر سے خوش ہو کر کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہے، اور حضرت عمر نے ان سے پہلے کہہ دیا کہ جی میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدر کا صحابی ہے، بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کو جانتا، اور فرمایا کہ تم جو چاہو مال کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ حضرت عمر نے اس موقع پر فتویٰ نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ اے عمر تو کافر ہو گیا ہے، تو نے ایک مسلم کو کافر کہہ دیا ہے، اور آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ علم کی بنیاد پہ وہ اپنی کہہ رہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، مگر آپ مسلسل فتویٰ لگا رہے ہیں، تو گزارش ہی ہے آپ سے بس اور بھائی آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس ملازہ حدیث میں فرما کوئی لیں۔ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کرے علم کے بنا پر تو وہ اس کی چھوٹ ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا۔ آپ نے سب کا ٹائم لے لیا، اس میں کہاں لکھا ہے اس حدیث میں؟ داؤد آپ بالمفہوم بات کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ وہ اپنے ایک آدمی علم کی تھا، بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے۔ آدمی ہے، اس نے کفار کو مکے کے مدینے کے احوال، اس نے جاسوسی کے خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مرتد نہیں ہوں، یہ میرے کچھ دوستی ہیں مکے والوں سے، میں نے مجبوری میں یہ خط لکھا ہے، جی تو اس نے معذرت کی۔ عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، مجھے قتل کرنے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے کہہ دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو، میں نے تمہیں مغفرت کر دی، تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس میں آپ کی وہ والی بات کہاں ہے اس حدیث میں؟ تو دیکھو بھائی، جھوٹ پیغمبر سے جھوٹ، اب ایک منٹ داؤد، ابھی تم چھوٹے ہو نا، ابھی سے تم شروع ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دینا۔ حدیث میں جھوٹ بولنا، یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دوسرے شخص، وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے اس کی تکفیر بھی نہیں کی کہ کوئی کہہ دے یہ کافر ہو گیا، کیا آپ کہہ دیں کہ بھئی علم کی وجہ سے کسی نے لیکن آپ تکفیر میری کیا؟ تکفیر کر رہے ہیں، آپ میری تکفیر کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کی کہاں تکفیر کیا؟ بھئی آپ سن ہی نہیں رہے، میں کیا عرض کروں؟ آپ نے کہا ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور آپ نے پوچھا کہ اس میں وہ الفاظ کہاں پہ ہے، وہ تو حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دیتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، تو آپ نے جھوٹ بولا ہمارے نا۔ سینے میں ہے، لیکن آپ آپ نے جب بار میں بار حدیث کہا ہے سنا کہ رہا ہوں تو آپ نے نہیں سن رہے۔ بار بار کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ کوئی شخص علم کے ساتھ اگر دوسرے کی تکفیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ ہاں تو تو بالمفہوم کہاں ہے بات اس ہو حدیث رہی ہے، میں؟ تکفیر ہو رہی ہے۔ جب چاہتا ہوں رکیں ذرا، یا رسول اللہ وہ آپ اس حدیث چھوڑیے میں نہیں اس ہے۔ منافق کا لکھا ہے، اس منافق کی میں گردن مار دوں۔ ہاں منافق تو کافروں سے نیچا درجہ ہے، کافروں سے نچلا درجہ ہے، منافق کی پھر میں گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے، نے یہ نہیں کہا عمر تو خود کافر اس ہو میں گیا کوئی چل، ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اس اللہ علیہ میں وسلم نے یہ نہیں ٹھیک ہے، فرمایا۔ میں نے عرض کیا نا، عمر نے منافق کہا کی کہ بات میں آ اس گئی ہے، حسن منافق کا بھائی منافق گردن، کی بات آ گئی ہے۔ بڑے چالاکی کر رہا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی تکفیر کر دے علم کے ساتھ اور اس کی غلطی ہو تو اس کی معافی ہے، اس میں یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کیوں جھوٹی بات نسبت دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ نسبت تو نہیں اس دے رہا منافق آپ کا چلیں، میں نہیں وہ کرتا، آپ مفہوم ہی اس کا نہیں ہے، اس مفہوم میں نکال دیں، اس کا مفہوم ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ آپ رہے ہیں۔ نکال دیں سر، آپ کیا نکال دیں، نکالوں؟ آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، ہاں، آپ اس کا ماشاء اللہ۔ مفہوم نکال لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ داؤد حضرت عمر نے داؤد انہیں کیوں منافق کہا؟ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، سچ بول کے آپ ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے،
ابھی سے شروع ہو گیا نا, کسی نے سچ بول کے کر رہا ہوں. سچ بول کے, وہ کبھی پیغمبر پہ جھوٹی نسبت, کبھی حقائق کا انکار, صحیح حدیث کا انکار, سچ بول کے دیکھ رہے ہوں گے نا, انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کون جھوٹی نسبت کر رہا ہے. اب اپنے ابا جان کو بلاؤ نا, سامنے بٹھاؤ جس نے آپ کو سکھایا. میرے نا میرا کیمرہ نہیں بیک چل رہا, نہیں تو میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں, میں آپ کو حدیث بھی دکھا دوں. حدیث میں نے پڑھ لیا نا آپ کے سامنے, میں نے حدیث پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے پڑھی ہے نا, آپ اس طرح کیمرے کی طرف کریں نا تاکہ ناظرین دیکھ بھی لیں. لکھا ہوا منافق کا لفظ لکھا, لیکن آپ نہیں مان رہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے, میں نے نہیں کہا کہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ اس میں منافق کا لفظ لکھا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی تکفیر کرتا ہے اور وہ غلطی سے تکفیر کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. یہ نہیں لکھا اس میں, آپ خود کہہ رہے مفہوم آپ نکال دیں. آپ بنا رہے مفہوم آپ نکال دیں, اس میں یہ مفہوم ہی نکال دیں, اس میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے بیٹا. آپ نکال دیں, کیا نکلتا ہے؟ اوکے تھینک. یہ مفہوم نہیں ہے اس میں کیا نکال دوں؟ آپ نکال دیں نا حسن بھائی, ایسے نہ کریں, آپ نکال دیں, مفہوم نکال لیں آپ. اوکے ایسے نہ کریں, ابھی آپ جا کے سو جاؤ, آپ نکال لیں. ہاں ابھی آپ کو یہ دیکھا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سو جائیں. بھائی آپ وہ حدیث میں آپ نکال لینا مفہوم. اچھا مجھے بات کرنے تو دیکھیں, یہ حدیث کے ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرتا ہے, اس میں سے دوسرے ایک کافر ہے, یہ مطلق ہے, اس میں کسی قسم کا قید نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ قید ہے کہ اگر علم کے ساتھ تکفیر کرے تو اس کی معافی ہے. یہ کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا مسلم والی, اس میں وہ بات نہیں ہے. آپ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دے رہے ہیں, اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے. منافق لفظ آ گیا, منافق کا لفظ آ گیا, میں کوئی جھوٹی بات نہیں منسوخ کر رہا. منافق کا لفظ آ گیا ہے, لیکن یہ نہیں ہے بھائی. منافق کا لفظ بہت جگہ ہے, جہاں بھی منافق نظر آیا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کی تکفیر, آپ ایک خاص جملہ کہہ رہے ہیں, آپ دوسرے کی تکفیر کریں علم کے ساتھ تو آپ کو چھوٹ ہے بھائی, وہ آپ کو چھوٹ ہے. اگر غلطی ہو گئی تو آپ کافر نہیں, وہ نہیں ہے اس میں. پھر عمر نے جو تکفیر کیا وہ علم کے ساتھ نہیں ہے, اس میں کیا علم ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس نے چوری کیا. ابو ہریرہ نے اگر چوری کیا ہے تو اسے وہ کافر نہیں بنتا بھائی, چور کافر نہیں ہوتا. عمر نے تکفیر کیا, علم کہاں علم ہے اس میں؟ علم ہی نہیں ہے اس میں. ہر لحاظ سے آپ کا استدلال باطل ہے. کہ داؤد پتر فون اپنے پیو نو بلا لینا, میری گل اسی تاڑے پیو نال. اوکے جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف